بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ۔ موبائل نمبر 0300 710 990۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، ساری کی ساری بزرگیاں، بڑائیاں، کبریائی عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ آسمان پہ چمکتا ہوا آفتاب، یہ مہتاب، یہ ٹمٹماتے ستارے، یہ لہلہاتے کھیت، یہ بل کھاتے رستے، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ سبزہ، یہ درخت، یہ انسان، یہ سارے کے سارے اس کی نشانیاں،
درود و سلام سرور کائنات پہ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام کما حقہ انسانیت تک پہنچا دیا۔ آج کا موضوع سخن وہ بڑی بات، وہ بڑا کلمہ، وہ سب سے عظیم مقصد، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ سند، وہ اکیلا راستہ، وہ باغ، وہ جنت، وہ مقصد وحید، وہ سول آبجیکٹو، وہ تنہا مقصد جس کے لیے تمام انبیاء کی بعثت ہوئی، جس کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب کو بھیجا گیا، غرض کے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ توحید وہ مقصد وحید کہ جس کی خاطر تمام انبیاء کی بعثت وجود میں آئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد وحید توحید تھا۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، سارے کے سارے معبودان باطلہ کا انکار اور اللہ وحدہ لا شریک کا اثبات۔ یہ توحید کا جزو ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تک مشترک رہا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید تھا کہ طاغوت کا انکار کر دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاؤ، حقیقی معنوں میں اس کو معبود جان لو۔ کچھ بدبخت، بد نصیب، بدقسمت ایسے ٹھہرے حقت علیہم الضلالہ، گمراہی ان پر حق آ گئی، وہ شرک میں مبتلا رہے۔ منہم من ہدی اللہ، کچھ ایسے خوش نصیب تھے جو دامن توحید کو پکڑ کر، جو اس سند اور نور کو پکڑ کر جنت کے راستوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کے توحید کی تبلیغ تھا۔ یہ وہ سند ہے کہ جس سند کے ہوتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو اتیتنی بقرابہا مغفرۃ، کہ اگر تو میرے پاس آ جائے، تیرے گناہ بے شمار ہوں، ایون کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں گناہوں سے زمین بھر جائے، زمین کے اوپر جو لیئرز ہیں، جو تہیں ہیں وہ بھر جائیں، گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی وسعتوں کو چھو لے، یہ چاند بے نور ہو جائے تیرے گناہوں کی وجہ سے، سورج تاریک ہو جائے، تو میرے پاس آ جائے، لیکن لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تم کو زمین بڑھ کر، آسمان بڑھ کر مغفرت عطا کروں گا، بخشش عطا کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ توحید سلامت، تو ایک نہ ایک دن جنت ملے گی، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن جنت عطا کریں گے۔ لیکن اگر توحید میں شرک ملوث ہو گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہ کیا، حقیقی معنوں میں ان کو امن نصیب ہوگا، دنیا اور آخرت میں یہ امین و مامون ٹھہریں گے۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم کا مرتکب نہیں ہوتا؟ کسی نہ کسی قسم کا ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے وضع شیء فی غیر محلہ، جس کی تعریف یہ ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا،
یہ ظلم شرک ہے، جو ظلم عظیم ہے. جو شرک سے بچ گیا وہ امین و معمون ٹھہرا، جو شرک میں مبتلا ہو گیا اس فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام ہو گئی. ومأواہ النار، اور ایسے بندے کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے تجویز کر دی. یہ توحید سلامت تو سب کچھ سلامت. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد وحید. جو شرک میں ملوث ہو گیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. یہ انسان جس کو اللہ رب العزت قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ انسان احسن تقویم ہے، یہ کراؤن آف کریشن ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. جب یہ انسان شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا، پہلے یہ توحید کے اوج ثریا پہ مقدر تھا، توحید کے اوج ثریا پہ ٹھہرا ہوا تھا. جو ہی شرک میں ملوث ہوا اللہ رب العزت نے کہا یہ آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. بالکل اس طرح اب چاہے تو اسے شیطان جکڑ لے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، چاہے اسے پرندہ اچک لے او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا ہوا کے دوش پہ یہ بے وجود ذرہ کبھی ادھر پھرے کبھی ادھر پھرے. توحید سلامت تھی تو آسمان کی بلندیوں پر تھا، توحید کو چھوڑا تو بے وجود ذرہ ہو گیا، کوئی وجود نہ رہا. اللہ رب العزت قرآن میں انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ انسان تو کسی طرح سمجھ جا، تو کسی طرح جان لے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ صفات میں تنہا ہے، وہ کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ کرنے پہ آئے تو کوئی نہیں کر سکتا. سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے اولیاء اس کے سامنے سرنگوں ہے، عاجز ہیں. اللہ کی قسم اگر نسبتیں کام آتی، نسبتوں کی بات کرتے ہو، اگر نسبتیں کام آتی تو نوح علیہ السلام طوفان نوح میں دیکھتے کہ پانی چڑھ رہا ہے، پانی مسلسل بلند ہوتا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کے کہتے ہیں ان ابنی من اہلی، اے اللہ بیٹا میرا ہے. اللہ رب العزت سے کہا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، میرا بیٹا ہے تو اللہ احکم الحاکمین ہے، میرے بیٹے کو بچا لے. کتنی بڑی نسبت، پیغمبر کا بیٹا. اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح. یہاں پہ قابل غور نکتہ ہے، نبی کو جھڑکا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تیرا بیٹا غیر صالح ہے، انہو عمل غیر صالح. کسی مشرک کے لیے دعا کرنا، انہو عمل غیر صالح، مشرک کو بچانے کے لیے، مشرک کی فلاح کے لیے دعا کرنا اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں نہیں کرنی، یہ عمل غیر صالح ہے. غیر صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ انہو عمل غیر صالح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، آج میرے پاس جو مال و دولت ہے، میرے پاس جو کچھ موجود ہے وہ لے لو. فما اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، کل قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا. اگر تو توحید پہ نہ مری، اگر توحید پہ قائم نہ رہی تو سفارش بھی نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کی شدتوں میں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، جب وحوش حشرت، وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب زمین پہ لرزہ طاری ہوگا، اس دن انسانیت سائے کی تلاش میں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ملے گا. 50,000 سنہ، 50,000 سال لمبا جتنا دن ہوگا. انسان سارے کے سارے گروہ کی صورت میں انبیاء کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں. غرض کے وہ کہیں گے آج ہم میں اتنی استطاعت کہاں کہ اللہ کے حضور
ہم کچھ عرض کر سکیں. ہم تو نفسی نفسی، ہم تو اپنے نفس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے نفس کی خیریت چاہ رہے ہیں. معاملہ سرور کائنات کے پاس آئے گا. ایک مختار کل کون کہتا ہے؟ مختار کل اللہ کے حضور سربا سجود ہو جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جتنی دیر اللہ چاہیں گے سرور کائنات کی جبین نیاز سجدے میں رہے گی. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے، اے اللہ میری ایک دعا جو میں نے دنیا میں نہیں مانگی، قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے، اس دعا کے صدقے میری امت کو معاف کر دے، میری سفارش کو قبول کر لے. اللہ رب العزت نے دیکھیں دعا قبول کرنی تھی، دنیا میں نہیں کی، ایک اپرچونٹی رکھی ہے. اس اپرچونٹی سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے سرور کائنات سجدے میں گرے ہیں. پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں گزر گئی. کون کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل؟ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. اٹھانے کے بعد اشفع تشفع، سفارش کریں، آپ کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کریں گے اللہ میری امت کی، میں اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ایک حد مقرر کر دی جائے گی. اللہ کہیں گے کہ ان کو تو ان کی سفارش کر سکتا ہے، دوسروں کی نہیں کر سکتا. اور حدیث کے الفاظ ہیں جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سفارش کرنے کے حقدار نہیں ہوں. اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا کہ اگر جنت کا کوئی امکان باقی بچتا ہے تو بے شک ان زنا و ان سرقہ، چوری کر لو، زنا کر لو، جتنی مرضی عیبوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، توحید سلامت ہے، توحید سلامت ہے تو جنت اللہ رب العزت ایک دن لازمی عطا کریں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ سوار ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو معبود جانے، وحدہ لا شریک جانے. اب اللہ پہ بندوں کا حق یہ ہے کہ جن بندوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ ایسے بندوں کو جنت عطا کر دیں. کتنی بڑی بات کہہ دی. صحابی بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دے دوں کہ اعمال جیسے بھی ہوں گے توحید والے کی ایک نہ ایک دن جہنم سے رہائی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں فیتکلوا، نہیں وہ تکیہ کر لیں گے، وہ بھروسہ کر لیں گے، اعمال سے دور چلے جائیں گے. یہاں پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ توحید کے ساتھ نیک اعمال کو بھی نہیں چھوڑنا، نیک اعمال کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن ان کی شفاعت کر سکیں گے جو شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. جو شرک میں مبتلا ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہلوایا کہہ دیجئے لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے میں کسی بات کا مالک نہیں ہوں، نہ کسی ضرر کا مالک ہوں، نہ کسی خیر کا مالک ہوں. اور آگے جا کے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر لو کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس غیب ہوتا. قرآن دیکھیں آج عالم الغیب کی بحث چل رہی ہے نا. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر اکٹھا کر لیتا. وما مسنی الضر وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نذیر ہوں، بشیر ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں مالک ہوتا بلائی کا، بہتری کا، اپنے ساتھ بہتری کرنے کا، برائی کو دور کرنے کا، تکلیف کو دور کرنے کا، تو میں یہ کر لیتا بہت سارا خیر اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہوتے، اگر اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی شیب ابی طالب میں 3 سال محصور نہ رہتے، پتے کھانے پہ، چمڑا کھانے پہ مجبور نہ ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدانوں میں جا کر
یہ آیت بتلا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کبھی اب کسی تکلیف اور تنگی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا، طائف کے میدانوں میں جا کے کبھی بھی لہو لہان نہ ہوتے اور پھر اللہ سے یہ دعا نہ کرتے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس، اے اللہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اے اللہ میرا شکوہ تو تجھ سے ہے، میری دعا تو تجھ سے ہے، اے اللہ میں لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہوں، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ تو مجھ سے خوش ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تو مجھ سے راضی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ قادر ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو کلمہ پڑھوا لیتے، وہ چچا جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، کہا کان میں کہہ دیں، نہیں کہا، اللہ کی طرف سے ہدایت لکھی ہو تو ہدایت ملتی ہے، کوئی انسان کوئی فرد و بشر مختار کل نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو دوسروں کو مختار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما کے گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما کے گئے میرے صحابہ اس طرح غلو نہ کرنا، آگے نہ بڑھ جانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى فانما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ، جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کے بیٹے بنا دیا پیغمبروں کو، اس طرح غلو نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وما شئت، جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی مع اللہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ مجھے تو نے ند بنایا، شریک ٹھہرایا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو بس یہ کہہ کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ رب العزت تمام تر عبادات کا وہی حقیقی معنوں میں حقدار ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہیں مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوقات عبدا مملوکا ہے، غلام ہے اس کے در کے حاجت روا، اس کے در کے حاجت مند ہیں، وہی وحدہ لا شریک حاجت روا ہے، وہی گنج شکر ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بیڑیاں پار لگانے والا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ یعود یعوق نصر یہ حبل یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اے انسانوں اللہ تمہارے سامنے غلام کی مثال پیش کرتا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی بات پہ قادر نہیں ہے، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اچھا رزق عطا کیا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ جہرن اور سرن اعلانیتن اور چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک غلام ہے ایک مختار ہے، غلام اور مختار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اکثر ایسا کرتے ہیں، اکثر صحیح ہیں، اکثریت اس بات پر ہے، اکثریت کا یہ عقیدہ، ہم نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن بے شمار مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ اکثر لا علم ہیں، اکثر بے فقہ ہیں، اکثر فقاہت نہیں رکھتے، اکثر علم نہیں رکھتے، اکثر صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اکثر ہدایت پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں، ساری کی ساری مخلوق یہ عبد مملوکہ ہے، یہ اللہ کی غلام ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہے، مختار کل ہے، وہ چاہے جو کچھ چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو کچھ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اے اغیار کے در سے بیٹے مانگنے والو، اے در در پہ جبین نیاز جھکانے والو، اے طرح طرح کے معبود بنانے والو، اے بیٹوں کے طالبوں، اے بیٹیوں کے چاہنے والو، اے اولاد کے خواہاں،
قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں اکٹھا عطا کروں، بیٹیاں دوں بیٹے دوں، اور جس کو چاہوں کچھ نہ عطا کروں، میں قادر ہوں ہر چیز پہ، میں قادر ہوں۔ اے انسان تو کسی چیز پہ قادر، لیکن انسان گمراہی میں شیطان کے اس قدر ورگلانے میں آ گیا، یہ کہا لوح محفوظ پہ تثبیت کا حق ہے حاصل۔ غوث العظم عبد القادر جیلانی، جن کو یہ غوث العظم کہتے ہیں، ان کے متعلق یہ لکھے شعر کہ لوح تثبیت پہ، لوح محفوظ پہ تثبیت کا حق ہے حاصل، مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث الاغفاس۔ کیسی شرکی عقیدہ ہے، کیسے شرک میں یہ انسان ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے یوسف علیہ السلام سے صاحبہ یہ سجن نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا ہمیں بتلائیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا دیں۔ خواب میں دیکھتا ہوں سر پہ ٹوکری ہے، ٹوکری میں روٹیاں ہیں، پرندے اچک کے لے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں بادشاہ کے لیے شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، ہم تینوں جیل میں قید ہیں، ہم تجھے کوئی اچھا انسان سمجھتے ہیں، تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتلا دے۔ توحید سب سے مہم مسئلہ، خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی لیکن پہلے توحید سمجھائی، اور کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے لوگو یہ در در کے معبود جو تم نے بنا لیے یہ بہتر ہیں یا اللہ وحدہ لا شریک بہتر ہے جو اکیلا ہی سارے کے سارے مسائل حل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں انسانوں کو مثالیں بیان کر کر کے سمجھا رہے ہیں، اے انسان تو کدھر جا رہا ہے، کس رستے پہ جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسان تیرے لیے مثال بیان کی جانے لگی ہے، غور سے سننا، فاستمعوا لہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ تو مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ کے سوچیں، جو مکھی نہیں بنا سکتا وہ کسی بات پہ قادر نہیں ہے، جو مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے وہ آپ کی حاجت روائی پہ بھی قادر نہیں ہے، آپ اس کو نہیں پکار سکتے۔ یاد رکھیں پکارنا اور دعا کرنا عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہیں کہ مجھ کو پکاریں، ان کی پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کو عبادت کہا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جن جن سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، جن جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا جانتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، اے انسانوں تمہاری عقل و فہم کو کیا ہو چکا، وہ تو مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کے لے جائے تو یہ اس بات پہ بھی قادر نہیں ہے کہ اس کو لوٹا سکیں، واپس لے آ سکیں۔ اور سائنس یہ بات کہتی ہے کہ مکھی کے منہ میں جانے کے بعد چیز ڈیزالو ہو جاتی ہے، فوراً تحلیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور پہلے کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی ضعیف ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، یا انسان تو نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانے، تجھے تو اللہ کی قدر نہیں ہوئی۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا خالق و مالک، چلانے والا، مدبر ہے، جو اتنی بڑی کائنات کو بڑی عمدگی کے ساتھ بغیر کسی فطور اور رفت کے چلا رہا ہے، وہ تمہاری مشکل کشائی پہ قادر نہیں تھا؟ وہ تمہیں بیٹا نہیں عطا کر سکتا تھا؟ وہ تمہاری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ معاملہ اس طرح کا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تو تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے، تمہیں ابتلا میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ہم دیکھ سکیں کون ہے جو صراط مستقیم پہ رہتا ہے اور کون ہے جو غم و آلام میں گر کر اللہ سے اعراض کر لیتا ہے، شرک کی غلاظتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ مقصد اور تھا ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، اللہ تمہیں یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انما مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کے سوا لوگوں جن کو تم نے اپنا ولی سمجھ لیا ہے وہ تو مثل العنکبوت،
وہ تو عنکبوت کی طرح, مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتن, بالکل اس مکڑی کی طرح جس نے گھر بنا لیا. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور سب سے ضعیف اور کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا ہے. یہ اکثر جانتے نہیں ہیں, اکثر کو علم نہیں ہے. یہ تعلق جو اللہ کے سوا دوسروں سے قائم ہوئے, جو اللہ کے سوا دوسروں سے ملائے گئے, وہ سارے کے سارے تعلقات اللہ کے قرآن کی روشنی میں اگر ان کو مشکل کشا سمجھ کے بنائے گئے, حاجت روا سمجھ کے, اللہ کے سوا اولیاء سمجھ کے, اللہ کسی گرفت میں پکڑ لیں, کسی کی گرفت کر لیں, اس وقت دوسروں سے استوار کیے گئے, دوسروں سے حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے بنائے گئے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ تعلق بیت العنکبوت کی طرح ہے, مکڑی کے گھر کی طرح ہے, مکڑی کی تار کی طرح ہے. اللہ کے سوا اللہ جیسے جن کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر مستحکم ہیں, ناپائیدار ہیں, بلکہ ناپائیدار ترین ہیں, سب سے ناپائیدار. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, اگر سب سے کوئی کمزور گھر ہے تو عنکبوت اور مکڑی کا گھر ہے. دوسری طرف اللہ کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوا بالعروۃ الوثقی, بالکل اس طرح کہ جیسے انسان نے مضبوط رسی کو تھام لیا, لن انفصام لہا, جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تعلقات جڑ گیا تو یہ ایسا پختہ تعلق جڑا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اللہ کے سوا دوسروں سے تعلقات جڑے, دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تو بیت العنکبوت کی طرح, مکڑی کے گھر کی طرح اور مکڑی کے جالے کی طرح ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سیاہ فام عورت کھڑی, لفظ وشا کا تذکرہ چلا, عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان, یہ عورت کیوں رونے پڑ گئی, رونے لگ گئی. لفظ وشا, میں نے کہا میں نے کوئی واقعہ تو بیان نہیں کیا, رونے والی اس میں کوئی بات تو نہیں. عربی زبان میں وشا سرخ موتیوں کے ہار کو کہتے ہیں. لفظ وشا کے تذکرے پہ سیاہ فام اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو بتلایا کہ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے کسی قبیلے کے سردار کے گھر ملازم تھی, ملازمت کیا کرتی تھی, غلام تھی ان کی. ایک دن ایسا ہوا کہ سردار کی بیٹی غسل کے لیے جاتی ہے, اپنے گلے سے سرخ موتیوں کے ہار کو اتار کے لٹکاتی ہے, میری آنکھوں کے سامنے چیل اسے اچک کے لے جاتی. چیل سمجھتی ہے کہ شاید یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں, یہ وشا سرخ موتی گوشت کے ٹکڑے ہیں. سرخ موتیوں کے ہار کو میری آنکھوں کے سامنے چیل اٹھا کے لے گئی. جب وہ باہر آئی اس نے دیکھا ہار موجود نہیں ہے, پاس ملازمہ کھڑی ہے, ملازمہ سے پوچھا ہار کدھر ہے, بتلایا کہ ہار تو چیل اٹھا کے لے گئی. اب کون مانے, کون تسلیم کرے کہ ہار چیل اٹھا کے لے گئی. ہار کا چیل سے کیا تعلق اور چیل کا ہار سے کیا تعلق. غرض کے اسے ڈرایا گیا, دمکایا گیا کہ تو پاس تھی, تیرے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں تھا, ہار تیرے پاس ہے, اگر ہار نہیں دے گی تو تیرے ساتھ سختی برتی جائے گی. قبیلے کے سردار کے پاس بات پہنچتی ہے, کہا ہار تیرے پاس ہی ہے, تو پکی مجرمہ ہے, تو پرانی کلپریٹ ہے, تجھے ہم منائیں گے, اگر تو نہیں مانے گی تو تجھے پوری امت کے سامنے, پوری قوم کے سامنے برہنہ اور بیئر کیا جائے گا, ننگا کیا جائے گا. ننگا ہونے کے خیال اور تصور سے پسینے میں شرابو, پسینے چھوٹ گئے کہ ساری قوم کے سامنے مجھے برہنہ کیا جائے گا. سوچنے لگی کہ ہار بھی میرے پاس نہیں ہے, یہ سزا بھی بہت بڑی ہے, جرم بھی کوئی نہیں ہے, سزا بھی بہت بڑی ہے. سوچنے لگ گئی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب اس قوم پہ کوئی مشکل آتی ہے, اور ایسی مشکل آتی ہے جس سے رہائی نہ لات دے سکتا ہے, نہ منات دے سکتا ہے, نہ یعود دے سکتا ہے, نہ یعوق دے سکتا ہے, نہ حبل دے سکتا ہے, سارے کے سارے معبود کوئی کام نہیں آتے. جب ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ دنیا کے سارے معبود لا تعلق ہو جاتے ہیں, ان کے پاس بے اختیار ہو جاتے ہیں, کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا, تو یہ قوم, اس قوم کی یہ سنت ہے
کہ یہ صحرا اور میدانوں کی طرف نکل جاتی ہے، یہ اس اللہ کو پکارتی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ کہا چلیں تھوڑی سی مہلت دی دیجئے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں آپ کا ہار لوٹا دوں گی۔ میدان کی طرف گئی، آسمان کی طرف منہ بلند کیا، اے اللہ تو ساروں کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جب یہ لوگ ان کے دنیا کے معبود کسی کام نہیں آتے تو وحدہ لا شریک ان کے کام آتا ہے۔ اللہ میری بھی مشکل آج حل کر دے۔ اے اللہ ایسی مشکل پڑی کہ دنیا کا کوئی معبود نظر نہیں آ رہا کہ مشکل حل کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں ہم یہ لوگ ایسے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے، جب انہیں پتا چلتا کہ اب دنیا کا کوئی معبود کام نہیں آئے گا، اللہ کو پکارتے، اللہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ ان کو نجات عطا کر دے، فلاح عطا کر دے، اللہ رب العزت ان کی مشکلوں کو دور کرتے۔ دیکھیں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو جب پکارا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے عطا کر دیا کہ شاید یہ انسان لوٹ آئے، واپس آ جائے۔ لیکن جب بر کی طرف آئے، جب بر پہ لوٹے، زمین پہ خشکی پہ آ گئے، سمندر کی طوفانی لہروں سے بچ کے سمندر میں آ گئے، سمندر کی طوفانی لہروں سے بچ کر خشکی میں آ گئے، لینڈ کیا، تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دی۔ اس عورت نے کہا اللہ جب ان کا کوئی معبود کام نہیں آتا تو تیرے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میری دعا بھی سن لے، تو بڑوں کی مسائل کو حل کر دے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ دعا نکلی، ابھی عرش کی وسعتوں کا تک دعا نہیں پہنچی کہ ادھر سے سارے کا سارا جم غفیر دیکھتا ہے، جو اس عورت کو برہنہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، جو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ اس عورت نے ہار چرایا ہے، ہار اس سے نکلے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیل آتی ہے، ہار پھینک کے چلی جاتی ہے۔ سارے کے سارے بڑے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں تو اللہ کی بندی ہے، تو ولی ہے، تو ہمارے پاس ٹھہر، ہم تیری خدمت کریں گے، ہم نے کما حقہ تیرا حق ادا نہیں کیا، اب تو میرے پاس ٹھہر۔ کہا نہیں، اب تم سے دل اٹھ گیا، تمہاری خدمت کی، لیکن تم نے کیسا اعتماد کیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک، میں نے اس کو پکارا تو مصیبت میں میرے کام آیا، تم سارے کے سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ باہر نکلی، ڈر بھی ہے، شام کی تاریکی میں لٹیروں کا ڈر ہے، لیکن توحید سلامت تھی، اب توحید مضبوط ہو چکی تھی، اب پتہ چل چکا تھا کہ زمین کی تہ کے اندر آسمان کی وسعتوں پہ اگر کوئی در پہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پہ توکل مستحکم تھا۔ نکلتی ہے، ایسا قافلہ ملا جس قافلے سے کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، کبھی الحمدللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، کبھی اللہ اکبر کا آوازہ بلند ہوتا ہے۔ جب پوچھنے پہ، دریافت کرنے پہ پوچھتی ہے کہ اس قافلے کے سردار کون ہے، پتہ چلتا ہے سرکار کائنات، سرور کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے سردار کے پاس پہنچتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے ساری کے ساری اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرا اس طرح معاملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موحدہ سے اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے میرے صحابہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو اس عورت کا خیمہ مدینے کے اندر ہوگا، تمہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں تمہیں گھر نصیب ہو سکے، لیکن یہ عورت اتنی پکی موحدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس قدر اس کی سنی ہے، اللہ سے اس کا تعلق اس قدر مستحکم ہو چکا ہے، اللہ کی رحمتیں توحید کی وجہ سے اس قدر اس پر نچھاور ہیں کہ اس کا خیمہ مسجد نبوی میں ہوگا اور تم سارے کے سارے صحابہ اس کی مہمان نوازی کیا کرو۔ توحید کہاں کہاں کام آ رہی ہے، توحید نے پہلے ادھر سے جان چھڑائی، اب وہ قافلہ عطا کیا جو سب سے عمدہ قافلہ تھا، وہ مسکن عطا کیا جو سب سے عمدہ مسکن تھا، وہ ساتھی عطا کیے، وہ ہمسائے اور وہ پڑوسی عطا کیے جو سب سے عمدہ پڑوسی تھے۔ ملک الموت ساروں کے دروازوں پہ دستک دے گا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت کی دروازے پہ دستک کے ساتھ یہ سیاہ فام اور دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے چلی گئی۔ رات کی تاریکیوں میں صحابہ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दी जाए कि आप आकर इसका जनाजा पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने उस औरत को दफन कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह आते हैं, दरियाफ्त करते हैं, मेरे सहाबा वो सयाफ आम औरत किधर है? आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। अगर कुल कायनात का इल्म किसी के पास मौजूद है, अगर हर जर्रे का किसी के पास इल्म मौजूद है, तो वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। गर्ज के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाती हैं कि मैं अगर आलिमुल गैब होता तो बहुत सा कसीर तादाद में खैर अपने लिए इकट्ठा कर लेता। दरियाफ्त कर रहे हैं सहाबा, मुझे बतलाओ वो औरत किधर है, वो सयाफाम औरत किधर है? अगर रात को पता चल जाता, अगर आलिमुल गैब होते तो रात को आकर जनाजा पढ़ लेते, इल्म हो जाता, पता चल जाता कि औरत वफात पा चुकी है, मैंने जनाजा पढ़ना है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, औरत तो वफात पा चुकी, औरत की जान निकल चुकी, हमने मुनासिब ना समझा कि आपको तकलीफ दें, दफन कर दिया, दफना दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? दुल्लनी अला कब्रिहा, अब मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। और हदीस की किताब में ये बात मौजूद है कि ये वो मुवाहिदा वाहिद औरत है, ये वो औरत थी जिसकी तौहीद इतनी पक्की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत की कब्र पे खड़े होकर इस औरत की कब्र पे नमाज जनाजा अदा की। अल्लाह के साथ ताल्लुक मुस्तहकम और मजबूत हो गया, तौहीद मजबूत हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दो बंदे थे, एक को अल्लाह ने मक्खी की वजह से जन्नत अता कर दी, एक मक्खी की वजह से जहन्नुम में चला गया। सहाबा परेशान, या रसूल अल्लाह कैसी बात बतला दी आपने, मक्खी की वजह से जन्नत और मक्खी की वजह से जहन्नुम? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों बंदे सफर में थे, सफर पे जा रहे थे, रस्ते में आस्ताना आलिया आता है। मजाविर ने कहा, आज तो मायार ही बदले गए, जितने मायार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, मायार बदले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा के गए कि कब्रों के ऊपर कुब्बे तामीर नहीं करना, या अब तामीर किए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पक्की कब्रों से मना फरमा के गए, आज बनाई जाती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रों पे मुजावरी से मना फरमा के गए, आज कब्रों की मुजावरी कहां कहां नहीं। आपने फरमाया कब्र पे कोई मुजावर बैठता है, इससे बेहतर है कि वो आग के पत्थर पर बैठ जाए, लेकिन आज कब्रों की मुजावरी को ऐन शरीयत समझा जाना जाता है, ऐन किताब और सुन्नत के मुताबिक गर्दाना जाता है। इसी तरह मुजावर उधर बैठे हुए थे, कहने लगे कि इस आस्ताना आलिया का ये उसूल है कि यहां कुछ ना कुछ नजर लाजमी देनी पड़ती है, जो कुछ नजर नहीं देता उसका दाखला यहां से मना है, वो यहां से नहीं गुजर सकता, वो अपनी मौत को हतमी समझे। अब ये दोनों बंदे जेबों को टटोला, सफर में थे, इब्नु सबील थे, सफर में सब कुछ खत्म हो गया, जेबों को टटोलने के बाद कुछ ना मिला। उस मुजावर ने मशवरा दिया, अगर कुछ नहीं है हम उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हमारे पीर साहब नाराज हो जाएंगे, हम उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ नजराना देना पड़ेगा, चाहे उड़ती हुई मक्खी को मार के नजराना दे दो। यूफूना बिन नज़री व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। नजरो नयाज तो सिर्फ अल्लाह का हक है, जब आप इसे बंदों के साथ लगा देंगे, जब बंदों की तरफ इसकी निस्बत कर दी जाएगी, तो इस बात में जर्रा बराबर शक नहीं है कि शिर्क में मुब्तला होगी। एक ने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मक्खी का नजराना कौन सी बात है, मक्खी मार के नजराना दे दी, फला मिल गई, चला गया। बंदा भी जो हमसे सवाल कर रहा है, अल्लाह की मखलूक, ये मक्खी भी अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर नहीं है, तो मैं क्यों अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रब्तुन अलल कल्ब कर दिया। कुछ अल्लाह के ऐसे बरगजीदा बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतनी मजबूती अता कर देते हैं, इतना इस्तेहकाम और सॉलिडेरिटी अता कर देते हैं कि वो जम जाते। वरबतना अला कुलूबिहिम इस्कामू, वो अब कायम हो जाते हैं, उनके दिल मजबूत हो जाते हैं, वो डट जाते हैं। डट गया, अल्लाह ने दिल में रब्त डाल दिया, दिल में मजबूती पैदा कर दी, दिल में ख्याल आया अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर नहीं है, इवन के जान तक देनी पड़ती है तो दे डालूंगा। लेकिन आज छोटा सा मसला है, परेशानी है, कोई कारोबार सेट नहीं हो रहा, किसी के यहां औलाद नहीं हो रही, तो जितनी नजरों ने आज कहेंगे दूसरों के दर पर चढ़ाए जाएंगे, बकरे चढ़ाए जा रहे हैं, मुर्गे चढ़ाए जा रहे हैं,
देगें चढ़ाई जा रही हैं सारों के सारे सिर्फ छोटे छोटे मसाइल हल करने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये बंदा इसने जान लिया कि मेरी मौत यकीनी है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर देना मुनासिब ना समझा, वहां पर नजर दे देता तो कोई हरज नहीं था, क्योंकि मौत की वजह से कलेमा, अगर मौत का डर हो तो कलेमा कुफ्र कहा जा सकता है, इल्लाह के आपके, और साथ ये शर्त है कि आपका दिल तौहीद पे कायम हो, आपका दिल इस्लाम पे कायम। अगर वहां कुछ नजर दे भी देता, मजबूर था, तो उसके लिए छूट थी, लेकिन अजीमत ये थी, तकवा ये था, आला दर्जे की तौहीद ये थी कि मर जाओ, गर्दन तन से जुदा होती है तो हो जाए, नजर अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। बकरा तो एक तरफ, मुर्गा तो एक तरफ, देगें तो एक तरफ, एक मक्खी का नजराना भी नहीं दूं। कहा कि गर्दन काटते हो काट डालो, मारना चाहते हो मार डालो, अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर नहीं दूंगा। गर्दन तन से जुदा हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा जो बज़ाहिर नजराना दे के निकल गया, वो उन रस्तों की तरफ चला गया, नजर नियाज के रस्ते को अपनाकर, अल्लाह के सिवा दूसरों के लिए नजर नियाज कर करके उन रस्तों पे चल चल के वो इतना सिराते मुस्तकीम से भटक गया, सिराते मुस्तकीम से हट गया, दखल नार, अगरचे उसे जिंदगी तो अता हो गई, कुछ मोहलत तो दुनिया में मिल गई, लेकिन जब मरा तो सीधा जहन्नुम में गया। ये बंदा जो तौहीद पे डटा रहा, कहा किसी के लिए नजर नहीं, अल्लाह के लिए नजर है, अल्लाह के लिए नजराना है, उसी वक्त एक मोहलत, जरा मोहलत भी ना मिली, एक लम्हे की ताखीर भी ना हुई, गर्दन तन से जुदा हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, दखल अल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे इंसान को, इस आदमी को जन्नत अता कर दी। सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, मुझे कोई सहाबा आपस में जब बैठते कहते हमें कोई हदीस सुनाएं, एक दूसरे से हदीसें सुनते, एक दूसरे से हदीसें सुना करते। एक सहाबी कहने लगे कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि इस उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। सारे के सारे सहाबा मुंतजर कि वो कौन से खुश नसीब हैं जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब के, बगैर आजाब के जिनको जन्नत मिल जाएगी, ऐसे कौन से खुश नसीब हैं। किसी ने सोचा कि ये वो लोग हैं जो सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते हैं। किसी ने सोचा ये वो खुश नसीब हैं, देखें, किसी ने सोचा कि ये वो खुश नसीब हैं जो पैदा हुए ही मुसलमान हैं, फलम युशरिकू बिल्लाहि शैया। सहाबा की तौहीद किस कदर मुस्तहकम और मजबूत। कहा ये वो लोग हो सकते हैं, अगरचे इस्लाम से सारे के सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन सहाबा उन लोगों को अजीम समझते थे जिनकी पैदाइश ही तौहीद पे हुई, जिन्होंने शुरू से कोई शिरक नहीं किया। अगरचे इस्लाम लाने से शिरक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुआफ कर दिया, लेकिन सहाबा के दिलों में उनके लिए ज्यादा अजीमत, ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा मर्तबा और मकाम था जो इस्लाम पे पैदा हुए और जिन्होंने कभी शिरक नहीं किया। किसी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम पे पैदा हुए और जिन्होंने अल्लाह के साथ कोई शिरक नहीं किया। अगले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो फाग नहीं निकालते, ये वो लोग हैं जो दम नहीं करवाते, ये जो लोग हैं जो अपने जिस्म को इलाज के लिए दागते नहीं हैं। कहा दम नहीं करवाते, दम करवाना जायज है, दम करवाना जायज है, लेकिन यहां पर फरमाया वो दम नहीं करवाते। मुराद इससे ये, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो दम नहीं करवाते, मुराद इससे ये है कि वो बंदे, उनकी तौहीद इतनी मजबूत और मुस्तहकम है, वो बीमार होते हैं। दूसरी हदीसों में ये बात मिलती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दम करवाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी, फरमाया वो दम नहीं करवाते। मतलब इससे ये है कि जब भी वो बीमार होते हैं उनका तवक्कुल तबीब की तरफ नहीं जाता, उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाता है। मैनू लोड़ किसे ना तबीब दिहिन, मेरे दुखां दी आप दुआ है रब, लखा मां ते बाप कुर्बान उस थी, ऐसे अदब आदाब दी जाए रब। ये वो ऐसे लोग हैं अगर बीमार होते हैं तो तवक्कुल दम करने वाले की तरफ नहीं जाता, तवक्कुल अल्लाह की तरफ जाता है और फिर असबाब को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह असबाब में भी उस वक्त तक असर है जब तू चाहे, असबाब भी उस वक्त बेअसर हो जाते हैं जब तू चाहे। जब तू ना चाहे तो असबाब भी बेअसर, तू चाहे तो असबाब में असर पैदा हो जाए।
یہ وہ خوش نصیب تھے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں شمار ہو جاؤں، وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. ارشاد فرمانے لگے انت منہم، تو ان میں سے ہے. ایک اور صحابی ارشاد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شمار ہو جاؤں. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا یہ سمجھانے کے لیے کہ انسانوں تک میرے پیغام کو پہنچا دیجئے، اور پیغام میں جو سب سے مضبوط اور سب سے مہم چیز ہے وہ توحید ہے، وہ ہے شرک سے دوری، شرک کو چھوڑ دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، دخل الجنہ، یہ بندہ اس کو اللہ رب العزت لازمی جنت عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ علمنی بکلمۃ، اے اللہ مجھے کوئی کلمہ کوئی ذکر سکھلا دیجئے، عدو کا بھی، اس کلمے کے ساتھ میں اللہ تجھے پکارا کروں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، توحید کو چھوٹا نہ جانیے، قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام حیران، اے اللہ ہم تو راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، میں تو موسیٰ کلیم اللہ ہوں، مجھے تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں طور پہ جا کر. تو یہ کلو عبادی کا یقولون ہاکذا، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا تھا جو اسپیشل ہو، جو کوئی خاص ہو. کلو عبادی کا یقولون ہاکذا، اللہ جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی خاص چیز بتلا دیجیے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تو نے لا الہ الا اللہ کو چھوٹا جانا ہے. لو ان السماوات السبع، یہ سارے کے سارے ساتوں آسمان فی کفتن، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، غیری یہ زمین، ساتوں کی ساتوں زمینیں، ساتوں کے ساتوں آسمان میرے علاوہ، غیری میرے علاوہ، فی کفتن ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفتن، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے. کل قیامت والے دن ایک انسان جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، حد نگاہ تک گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جدھر دیکھتا ہے گناہ ہی گناہ، 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، بھرپور ہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ. اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس کی کوئی نیکی بھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، یہ 99 دفاتر گناہ سے لبریز ہیں، ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جو اس کی نیکی ہے. کھول کے دیکھا وہ پرزہ کون سا ہے، اس پرزے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. 99 دفتر حد نگاہ تک پھیلی ہوئی گناہ ہی گناہ، خطیات ہی خطیات، ذنوب ہی ذنوب، حد نگاہ تک گناہ ہی گناہ ہیں. پوچھا اس کا کوئی نیکی بھی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک پرزے پہ لکھا ہوا ہے. ایسا وزن کیا گیا، دونوں کا وزن کیا گیا، ایک طرف 99 دفاتر گناہوں سے لبرے، دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرزہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک گیا، 99 دفاتر اوپر اٹھ گئے. اللہ کی توحید اگر مضبوط ہے، مستحکم ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی اگر استعانت مانگنا، اگر مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا، اگر کبھی بھی مشکل کشا جاننا تو اللہ کو جاننا. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا. اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا. اگر تو ذبح کرنا، اگر ذبح کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے کیا جائے، اگر دعا مانگی جائے تو وہ اللہ سے مانگی جائے، اگر نظر دی جائے تو وہ اللہ کو دی جائے، اگر مشکل کشائی کروائی جائے تو اللہ سے کروائی جائے، اگر حاجت روا جانا جائے تو اللہ رب العزت کو جانا جائے. عمران بن حسین صحابی، ان کے والد صاحب حسین، ان کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کو مشرکین نے بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معبودوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لات، یہ منات، یہ یعود، یہ یعوق، یہ نصر، یہ حبل، یہ کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک، سارے کے سارے مصائب و آلام دور کرنے والا، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے.
پتا چلا کہنے لگے آپ بڑے سیانے آدمی ہیں حسین، اپنا نمائندہ بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے معبودوں کو نہ جٹلائیں، ہمارے معبودوں کو وہ برا بھلا نہ کہیں، جٹلائیں نہ۔ حسین پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو کیوں آپ برا بھلا کہتے ہیں، کیوں جٹلاتے ہیں، ہمارے یعوق نصر کو کیوں برا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے مجھے یہ تو بتلاؤ کم تعبدوا الہا فی الارض وفی السماء، زمین اور آسمان میں تمہارے کتنے معبود ہیں؟ کہا سب فی الارض، 7 معبود ہم نے زمین میں رکھے ہوئے، وواحد فی السماء، اور ایک آسمان میں ہے۔ کہا کہ جب مصیبت پیش آتی ہے، جب دنیا کے معبود کسی کام نہیں آتے، جب ساروں کے در سے نا امید ہو جاتے ہو، جب ساری کی ساری نظریں بیکار چلی جاتی ہیں، ساری کی ساری نیاز رائگاں چلی جاتی ہے، سارے کے سارے دیے ہوئے پیسے فضول ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر کس کو پکارتے؟ جب زمین والے کام نہیں آتے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہا آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ پھر ہم آسمان والے کو پکارتے ہیں، جب زمین والے ہمارے کام نہیں آتے تو ہماری نظریں آسمان والے کی طرف اٹھ جاتی۔ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں تاثیر اور اثر ہوا کرتا تھا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کیا پھر تم نے انصاف کیا؟ کیا تم نے سمجھا؟ کیا تم انصاف کر رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہ جو شرک کر رہے ہو کیا یہ تم انصاف کر رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب کسی لمحے تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات میں اتنی تاثیر تھی، بات دریافت کرنے میں اتنا اثر تھا۔ پوچھا کہ کتنے معبود زمین اور کتنے آسمان پہ ہے؟ کہا 7۔ سوچ میں ڈوب گئے نا کہ 7 زمین پہ ہیں، عقل کے مارو، جب یہ کام نہیں آتے تو وہ کام آتا ہے، کیوں نہ پہلے ہی اس کو پکار لیں؟ بات سنتے ہی دل میں بیٹھ گئی اور اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اٹھے۔ یہ کلمہ توحید یہ جنت کے رستوں کی طرف لے جانے والا ہے، شرک جہنم کے رستوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ کسی بات پہ قادر نہیں، وہ کسی بات کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ انہیں تو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کو کب جگایا جائے گا، کب زندہ کیا جائے گا۔ نبی اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ رب العزت تمہیں مثال بیان کر کے سمجھاتے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری ذات سے مثال بیان کر کے سمجھاتے ہیں۔ تمہاری ذات سے یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ تمہارے کچھ غلام ہیں، تم اپنے جی میں سمجھو، کسی کی مثال نہیں، اپنے جی میں سمجھو تمہارے ایک غلام ہیں اور وہ تمہارا غلام ہے، تم اس پہ قادر ہو، جو کچھ چاہتے ہو وہ کرواتے ہو، تمہارے حکم کی وہ تابعداری کرتا ہے۔ اب کیا تم اس بات کو لائک کرو گے؟ کیا اس بات کو پسند کرو گے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں برابر ہو جائے، تمہاری دولت میں بھی آدھا شریک ہو جائے، تمہاری جاگیر میں بھی آدھا شریک ہو جائے، کرتے تو سب کچھ تم ہو، مالک تو حقیقی صحیح معنوں میں تم ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ وہ غلام بھی تمہارے ساتھ اسی طرح شریک ہو جائے؟ حالانکہ وہ غلام، تم آزاد، تم دینے والے وہ لینے والا، بالکل اس طرح جس طرح تم غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح اللہ رب العزت کو اس کے غلاموں کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے؟ اللہ کے ساتھ یہ اس کے غلام کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور پھر اللہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سوچ اور فہم سے کام نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی عطا کرے تو ایمان اور توحید والی، ہمیں موت عطا کرے تو شہادت والی، ہمیں آخرت عطا کرے تو جنت والی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ۔ موبائل نمبر 0300 710 990۔